الفاظ ہم آواز بھی ہیں، تو یہ یاد رکھیے آپ۔ اب دیکھیے پرندوں پیرے آپ کو پہلے بتایا نون دال ملا ہوا ہے، چہچہاہٹ۔ اب دیکھیے یہ چہچہاہٹ میں دیکھیے کہ چہ پہلے ملانے والا شکل ہے اور ہے ملانے والا شکل، پھر وہی دہرایا گیا ہے۔ پھر یہ ہے دیکھیے جو ٹے میں ملا ہے، آپ اگر چاہتے تو سیدھا ہے بھی دے سکتے تھے اور دے بھی دیجیے گا تو لوگ اس کو وہی پڑھے گا، لیکن ہو جائے گا وہ غلط، اس لیے کہ اس ٹے میں اس شکل کا ہے لگتا ہے جو دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے آپ جیسے مذہب آپ لکھیں گے تو یہی ہے کا استعمال کرنا پڑے گا، سمجھ نا۔ اور بچوں چے میں دیکھیے بے کو ملایا گیا، واؤ میں ملایا گیا، بچوں۔ تتلا ہے یہ تے اور تے کو ملایا گیا، یہی شکل آپ کو بتایا گیا ملانے کے لیے، سمجھا، یہ ملانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ دونوں تے ملایا۔ اور لام الف بتایا، پھر ہے ٹے ابھی وہاں آیا ہمیں، یہ دیکھیے ہے ملانے والا شکل، یہ میم ملانے سے والا شکل، یہ ملانے والا شکل جو آ کے نگونا میں ملا ہمیں، پرسکون سین ملانے والا شکل، کاف واو جو ملا ہے پرسکون، زندگی زے نون دال گافیے، زندگی عطا کرتی ہیں، عطا عین تو الف عطا کرتی ہیں، اور عین دیکھیے ملانے والا، تو بھی ملانے والا جو الف میں ملا ہے عطا ہیں، اور تفریح تے فے رے یہ ہے، تفریح کے سامان سے مالا مال بھی کر دیتی ہیں۔ شاعر اور سامعین، شاعر پہلے بتایا آپ کو، اور سامعین سامعین سین الف ملا ہوا، میم عین ملا ہوا، یہ نہیں ملا، پھر میم ملا، سامعین، قارئین وہی ہے، قاف الف رے حمزہ یہ نون، قارئین کے لیے یہ دونوں الفاظ الف لام فے ملا ہوا، الف فے وہ فے اس میں ملا ہوا ہے جس میں دونوں طرف حرف آتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ فے کے دونوں طرف نکلا رہتا ہے۔ پھر ہم جو ہے ملانے والا ہم ہے، آواز بھی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا آسان ہے ملانے والا، شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ یاد رہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، جو ہم پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا، لکھنے کے لیے بتایا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، دیکھیے اس کو بولنے کے لیے بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا، چہچہاہٹ نہیں، چہچہاہٹ، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، چہچہاہٹ، چہچہاہٹ، چہچہاہٹ۔ دیکھیے ہم لوگوں کے علاقے میں اس کو جو ہے کہتے ہیں چہچہاہٹ، 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 چہچہا رہی ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں چہچہاہٹ، 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 سمجھا نا۔ تو یہ ہے کہ یہ جس علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ لکھنے والے، یہ کتاب لکھنے والے عزیز اللہ شیرانی صاحب، ہو سکتا ہے کہ ادھر کی آواز یہی ہو، چہچہاہٹ، ادھر کی آواز ہو چہچہاہٹ، اس لیے کہ ان سے میری ملاقات ہے، تو بھاگلپور ادھر آئے تھے تو ان سے گفتگو ہوئی تھی، تو وہ چہچہاہٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن آواز آپ کی صاف نکلے، چہچہاہٹ، دراصل یہ آپ سے کہنا چاہیں گے، چہچہاہٹ، 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 اور بچوں کی تتلاہٹ، یہ دیکھیے یہ دراصل آپ کو ہم سکھا رہے ہیں کہ آپ بولیے گا کیسے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بچوں کی تتلاہٹ ہمیں پرسکون زندگی عطا کرتی ہے، اور تفریح تے فے رے، یہاں فے میں دیکھیے دونوں طرف حرف ملا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ فے کے دونوں طرف جو تھوڑا سا نکلا ہوا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں طرف حرف ملے گا، ملا ہوا ہے تفریح میں، اور یہ ہے میں ملا ہوا ہے، تفریح کے سامان سے مالا مال بھی کر دیتی ہیں۔ شاعر و سامعین قارئین کے لیے یہ دونوں الفاظ ہم آواز بھی ہیں، تو آپ یاد رکھیے پرندوں کی چہچہاہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بچوں کی تتلاہٹ ہمیں پرسکون زندگی عطا کرتی ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بچوں کی تتلاہٹ ہمیں پرسکون زندگی عطا کرتی ہیں، اور تفریح کے سامان سے مالا مال بھی کر دیتی ہیں۔
شاعر و سامعین و قارئین کے لیے یہ دونوں الفاظ ہم آواز بھی ہیں. سمجھا؟ پرندوں کی چہچہاہٹ چہچہاہٹ اور بچوں کی تتلاہٹ ہمیں پرسکون زندگی عطا کرتی ہے اور تفریح کے سامان سے مالا مال بھی کر دیتے ہیں. شاعر و سامعین و قارئین کے لیے یہ دونوں الفاظ ہم آواز ہیں. تو یہ دیکھیے، آپ جب زیادہ بولیں گے تب آپ کو بولنے آئے گا اور یہ دماغ میں یہ بات بیٹھے گی بھی. یاد رکھیے گا، بولنے سے ہوگا. سمجھے نا؟ ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار جب آپ بولیں گے تب آپ کو یاد رہ جائے گا اور آپ پھر پڑھنے لگیں گے. ابھی آپ کو پورا مشق کرنا ہے. سمجھا؟ بچوں کے لیے ادب کی تخلیق. بچوں کے لیے ادب کی تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہے. جی السلام علیکم. صحیح، السلام علیکم. ہاں اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. جی نہیں آف نہیں رہتا ہے اصل میں. پرسوں آپ کا فون آیا تھا، اس کے بعد میرا فون جو ہے غائب ہو گیا. تو کل سے جی بس پر آ رہے تھے، وہیں چاہے تو گر گیا یا کوئی نکال لیا، تو کل سم چالو کرایا. پرسوں نہیں پرسوں آپ کا فون آیا تھا، اس کے بعد غائب ہو گیا. آپ ہیں خیریت سے نا؟ ٹھیک ٹھیک. ہاں 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 جی 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 جی. ہاں ہاں نہیں ہاں، اس کا ایڈورٹیزمنٹ نکلے گا تبھی تو. وہ اصل میں جماعت کا ایک پیپر نکلتا ہے، وہ ریڈینس. ہاں تو ریڈینس میں آتا ہے. پتہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے انشاءاللہ. ہمیں یاد ہے ہم کو. جب کہیے. ہاں 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 ہاں، جس دن آپ کہیے اس دن آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے. ٹھیک ہے، آئیں ان شاء اللہ. وفا کریں. ٹھیک، السلام علیکم. تو یہ
चलिए ज़ुबान सलीस ज़ुबान सही अल्फाज सही अल्फाज हुस्न बंदिश हुस्न हुस्न बंदिश और तर्ज गुफ्तगू का सलीके से इंतखाब करना होगा। इंतखाब करना होगा। यह है बच्चों के लिए अदब की तख्लीक। तख्लीक देखिए आप, ते में मिलाने वाला शक्ल पहले दिया हुआ है, फिर खे मिलाने वाला ही शक्ल है, लाम भी मिलाने वाला ही शक्ल है, और ये भी मिलाने वाला ही शक्ल है जो काफ में मिला हुआ है। तख्लीक, तख्लीक ये बोलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तख्लीक, तख्लीक कोई आसान, कोई आसान। एक देखिए आप याद रखिए कि जब आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके लिए अलीफ के ऊपर मद आता है और अलीफ आता है। जैसे अलीफ के ऊपर मद है तो हो जाएगा आ, सीन में अलीफ मिला है तो हो जाएगा सा। आसान काम नहीं। नहीं में देखिए नून मिलाने वाला शक्ल, हे भी मिलाने वाला शक्ल, ये भी मिलाने शक्ल है। आपको मौजूआत, मौजू में देखिए मीम बा मिलाने वाला, ज़ाद बा मिलाने वाला, आइन अलीफ आइन मिलाने वाला ते। मौजू आप देखिए, मौजू आप ये बोलना पड़ेगा। बच्चों के लिए अदब की तख्लीक देखिए ये बोलना पड़ेगा। तख्लीक, तख्लीक कोई आसान काम नहीं है। आपको मौजूआत सलीस, सलीस में देखिए सीन मिलाने वाला जो लाम में मिला, फिर ये उसमें जोड़ा गया और सीन जोड़ा गया। एक ही कि कैसे जोड़ा गया है। ज़ुबान सही में देखिए कैसे जोड़ा गया। साद है, फिर हे है, फिर ये है, तब हे है। सही एक चीज़ आपको और बता दें, सही जो है इस तरह से भी लिखा जाता है, समझ गए ना, इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल इस माने में, इसका भी इस्तेमाल इस माने में है, लेकिन इस्तेमाल यही होता है। इसका माना इस तरह का बहुत सही गलत माने में भी होता है। और क्या है, जैसे आप कहते हैं कभी कभी बोल चाल में किताब के साथ पेंसिल ही सही, समझेंगे, किताब नहीं पेंसिल ही सही, समझेंगे ना। हम लोग देहात में कहते हैं अरे पान नहीं तो पान की डंटी ही सही, तो वहाँ जब सही इस तरह का इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल होता है, ये समझा। तो इसको आप याद रखिएगा, इस तरह से भी सही होता है। चलिए ज़ुबान सही अल्फाज आपको बताया। हुस्न देखिए आप, हे मिलाने वाला शक्ल है, उसमें सीन मिलाया, फिर उस सीन को नून में जाके मिलाया, समझा, फिर उस सीन को नून में जाके मिलाया। हुस्न बंदिश को देखिएगा, बे नून दाल शीन, बंदिश, बे नून दाल शीन बंदिश। और तर्ज तो रे जे तर्ज। गुफ्तगू गा फे ते गा बा, गुफ्तगू, गुफ्तगू है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। गुफ्तगू का सलीके से इंतखाब करना होगा। बच्चों के लिए अदब की तख्लीक कोई आसान काम नहीं है। आपको मौज़ूआत सलीस, ज़ुबान सही, अल्फाज, हुस्न बंदिश और तर्ज गुफ्तगू का सलीके से इंतखाब करना होगा। ये आप जब इस तरह से पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे तभी आपको आएगा। आप याद रखिए कि आप पढ़ेंगे मेहनत से, समझ गए ना, लिखेंगे मेहनत से और देखेंगे मेहनत से। आप याद रखिए, जब तक मेहनत नहीं करेंगे काम आपका नहीं चलेगा। बच्चों के लिए
ادب کی تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو موضوعات، سلیس زبان، صحیح الفاظ، حسن بندش اور طرز گفتگو کا سلیقے سے انتخاب کرنا ہوگا. یہ ہے لکھنے پڑھنے کا طریقہ، اس لیے آپ یاد رکھیے. بچپن کی وادیوں میں اب دیکھیے، بچپن کی وادیوں میں لوٹنا ہوگا. بچوں کے لیے تخلیقی ادب میں بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا بچپن آپ کو لوٹا دیتی ہے. بچپن کی وادیوں میں لوٹنا ہوگا. بچوں کے لیے تخلیقی ادب میں بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بچوں کے لیے تخلیقی سے ملا ہوا لام یہ قاف یہ سب ملا ہوا ہے، ملانے والا شکل ادب میں بڑی خوبی. بے کو دیکھیں یہ میں کس طرح ملایا گیا. یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا بچپن آپ کو لوٹا دیتی ہے. دیتی میں دیکھیے دال یہ تے یہ دیتی، دے یہ دال یہ تے یہ دیتی. بچپن کی وادیوں میں لوٹنا ہوگا. بچوں کے لیے تخلیقی ادب میں بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا بچپن آپ کو لوٹا دیتی ہے. بچپن کی وادیوں میں لوٹنا ہوگا. بچوں کے لیے تخلیقی ادب میں بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا بچپن آپ کو لوٹا دیتی ہے. تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو لکھنے پڑھنے بھی آئے گا. اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ لکھیں گے، اتنا جلدی آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، بات بیٹھے گی. تو یہ جیسے ہی نگاہ پڑے گی فوراً آپ اس دماغ بتائے گا کہ یہ فلاں چیز ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ زیادہ پڑھیں گے تب. ورنہ بچہ جو ہے کے احساس سے
ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہیں یہ ہے۔ اب دیکھیں، اور آپ ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہوں گے تو یقیناً کئی بار اپنی ہی تحریر کو تتلا کر پڑھنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے ہوں گے، سمجھا؟ اور آپ ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہیں۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہوں گے تو یقیناً کئی بار اپنی ہی تحریر کو تتلا کر پڑھنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے ہوں گے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہوں گے تو یقیناً کئی بار اپنی ہی تحریر کو تتلا کر پڑھنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے ہوں گے۔ یہ ایک لکھنے کا انداز ہے۔ تو دراصل دیکھیے، جب آپ پڑھیں گے ضعیف العمری کتنا جو ہے دیکھیے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا ضعیف العمری کتنا آسان ہے، ضعیف العمری کتنا آسان ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ذات عین میں ملا، پھر عین فے میں ملا، فے کے پہلے یہ ہے، پھر الف زائد ہے، لام عین میں ملا، پھر میم ملا، رے ملا، یہ سب ملا کر کے کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔
ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ذہن کا یہ کمال ہے، یا ذہن آپ جب تک پڑھیں گے تو فوراً آپ کو بتائے گا، اور آپ ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے، احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق، تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کے بتانے کے مطابق جو حروف تہجی میں آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نہیں ہے، سمجھا؟ وہ ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ آپ ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو یاد ہے، اور نہیں تو پھر آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ کہاں کیا ہے، سمجھا؟ یاد رکھیے۔ اور آپ کو ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہوں گے تو یقیناً کئی بار اپنی ہی تحریر کو تتلا کر پڑھنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے ہوں گے، سمجھا؟ یہ ہے آپ کے پڑھنے کا طریقہ، تو آپ یاد رکھیں۔ اور آپ کو ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہوں گے تو یقیناً کئی بار اپنی ہی تحریر کو تتلا کر پڑھنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے ہوں گے۔ تو آپ اس کو پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو آئے گا، بغیر پڑھے بغیر لکھے اور بغیر بولے نہیں آتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، اس کو خوب پڑھیے اور غور کریے گا۔ تو غور کیا کرنا ہے، جو آپ کو ہم بتایا ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کو غور کرنا ہے، سمجھا؟ یہ آپ کو غور کرنا ہے کہ جو ہم آپ کو بتایا ہے وہ آپ کے اس کے مطابق ہے کہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آپ کو ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہوں گے تو یقیناً کئی بار اپنی ہی تحریر کو تتلا کر پڑھنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے ہوں گے۔ تو آپ یاد رکھیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے، دیکھ کے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اتنا جلدی آپ کو آئے گا، یاد رہے گا، اور سمجھ میں بھی بات آئے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، سمجھا؟ ہمیشہ یاد رکھیں، پڑھنے سے ہوتا ہے، محنت کرنے سے ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، سمجھا؟ اور آپ کو ضعیف العمری کے احساس سے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ اور آپ جب ادب اطفال کی تخلیق کرتے ہوں گے تو یقیناً کئی بار اپنی ہی تحریر کو تتلا کر پڑھنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے ہوں گے۔ یہ ہے آج کا کلاس۔ اب پھر انشاءاللہ العزیز سوموار کو آپ کو ہم سے ملاقات ہوگی۔ رضوان صاحب